بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھ دیں. قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کا حشر اور ان کا انجام، ان کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں. اللہ کی نعمت پانے والے انبیاء، اوصیاء، شہید، صالح، اللہ کے نیک بندے، اور کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ نعمت پانے والے. محبت اور اطاعت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ دین کی بنیاد محبت پر ہے، اور محبت ہی کے تقاضے کا نام اطاعت ہے. دین میں کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. دین محبت ہی محبت ہے، اور اسی طریقے سے ان کرداروں سے اور افراد سے بیزار اور دور رہنا ہے کہ جو معیار الہی میں دین کے اعتبار سے دور رہنے کے قابل والے ہیں. یعنی دین سوائے محبت کے اور نفرت کے کچھ نہیں ہے. برات اور نفرت کن سے ہوگی؟ ذاتی اور شخصی بنیادوں پر نہیں، بلکہ دین اور قرآن اور اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے معیار کی بنیاد پر. تو دین محبت ہے اور دین برات ہے. محبت کے تقاضے کا نام اطاعت ہے. آپ کی توجہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو ذرا تیزی کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں، اور وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ بات آپ کے سامنے بیان ہو سکتی ہے. کہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، مگر اطاعت کی بنیاد محبت ہے. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا، پیروی کرنا، ذمہ داری کو انجام دینا، واجب کو انجام دینا، حرام سے بچنا، حقوق کو ادا کرنا، قانون شریعت کا خیال کرنا، فطرت کے تقاضوں کا خیال کرنا. اطاعت میں پریکٹس ہے، عمل ہے، انجام دہی ہے، اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زحمت بھی ہے. جو لوگ زحمت دیکھتے ہیں، فرض کریے جس کو نیند اچھی آ رہی ہے، صبح رات بھر لیٹ سونے والوں کو بھی صبح نیند آ جاتی ہے. جن کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی صبح ہوتے ہوتے نیند آنے لگتی ہے. اور کہا بھی گیا، یہ بھی ایک عنوان ہے کہ وقت کون سا ٹائم کیسا ہے. ٹائم کے آثار میں سے یہ جو صبح کا ٹائم ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے. سونے والوں کو سونا اچھا لگتا ہے، عبادت کرنے والوں کو عبادت اچھی لگتی ہے.
جو درد اور بیماری میں تڑپتے رہتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا ہے صبح ہوتے ہوتے. ایسے موقع پر بستر کو چھوڑ کر شب کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے یا کم سے کم 2 رکعت نماز واجب ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی بعد دیر میں اٹھنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو زحمت کا اور رنج کا بھی احساس ہو. اور اگر معرفت ہے، جذبہ ہے، محبت ہے تو وہاں رنج کا احساس نہیں ہوگا، زحمت کا احساس نہیں ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا آج، اور یہی چاہتا ہوں کہ محبت کی بنیاد پر اطاعت کی عمارت ہے. پہلے محبت ہو پھر اطاعت ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رنج اور زحمت کا جو احساس اطاعت میں ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. جب محبت کے ساتھ آپ اطاعت کریں گے تو پھر زحمت کا احساس نہیں ہوتا، رنج کا احساس نہیں. دیکھیے زحمتیں دنیا میں روز لوگ کر رہے ہیں. جاب کرنے والے گھنٹے کے حساب سے کریں یا ہفتے کے حساب سے کریں یا مہینے کے حساب سے کریں یا سال کے حساب سے کریں. جو لوگ گھنٹہ گن گن کر کے جاب کر رہے ہیں تو گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کام بڑھ جاتا ہے تو کب ٹائم ختم ہونے والا ہے، یوں ٹائم ختم ہوتا ہے ایک دم سے فراغت کا احساس ہوتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، کچھ لینا ہے. بیکاری بھی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال یہاں آپ کو کام کرتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے ایک زحمت کا احساس ہے یا کم سے کم ذمہ داری کا احساس ہے یا ایک بوجھ کا احساس ہے. میں اگر اسی کو یوں مثال پیش کروں، ماں باپ دن بھر بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی، رات بھر جاگ رہے ہیں، اسکول لے جا رہے ہیں، اسکول سے لے کے آ رہے ہیں. بھائی محنت کر ہی رہے ہیں. یعنی یوں اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ نوکر بنے ہوئے ہیں بچوں کے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں ایک ماں یا ایک باپ جو اپنے بچے کے لیے زحمت پہ زحمت کیے جا رہا ہے اور زحمت پہ زحمت اٹھا رہے ہیں، دونوں رنج پر رنج اٹھا رہے ہیں، مگر کبھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آج تم کو کھانا بناتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے لیے ٹفن تیار کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اسکول لے جاتے ہوئے زحمت ہے، مگر اس زحمت میں احساس زحمت نہیں ہے، احساس رنج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں بات محبت کی ہے. اب اس محبت کی بنیاد فطرت ہے. جو بھی بنیاد ہو، جو بھی وجہ ہو، جب محبت ہے تو محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، زحمتیں انجام دیتے ہوئے آپ کو رنج کا، زحمت کا وہ احساس نہیں ہوتا جو عام طور پر ہوتا ہے. اسی کو دنیا نہیں سمجھ سکی. کچھ لوگ بڑی ڈرائی ٹائپ کی توحید 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 کی بات کرتے ہیں، جہاں محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، آل رسول سے محبت نہیں، کسی سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، یا محبت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بس فالو کرو اللہ. نہیں، خداوند عالم نے پہلے محبت کو فرض کیا کہ تم محبت کرو. جب تم ان کو چاہو گے، جب تمہارے دل میں ان کی چاہت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہیں زحمت کا احساس نہیں ہوگا. تم لذت کا احساس کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے، لذت کا احساس ہوگا. اور یہ دعاؤں میں سے بڑی عرفانی مباحث بھی یہاں پر ہیں، اور توحید کے اعتبار سے دیکھیں، عبادت کے اعتبار سے دیکھیں. اللہم ارزقنا حلاوت ذکرک، مالک تیری یاد کی مٹھاس ہمیں عطا کر. لذت یعنی آپ کو نیند چھوڑ کر کے اٹھنے میں لذت کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، بارش کا بھی موسم ہے، آپ کے وقت کی بھی قیمت ہے. آپ یقین سے بتائیں یہاں آتے ہوئے آپ کو زحمت کا احساس ہو رہا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو زحمت کا احساس ہو رہا ہے؟ آپ کو ٹائم دیتے ہوئے، اپنی جیب سے خرچ کرتے ہوئے، اپنا وقت دیتے ہوئے زحمت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کہ محبت ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت میں زحمت کا احساس نہیں ہوتا. بس یہی بنیاد ہے مکتب اہل بیت کی، صرف مکتب اہل بیت نہیں، قرآن کی، کہ اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت. ان سے محبت کر کے ہم ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، تو ہم ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی نجات تک پہنچ جاتے ہیں. جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم جا کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اور یہی تصور، یہی جذبہ محبت جب معراج پاتا ہے، جب اونچائی پہ جاتا ہے، یہ تو بالکل سطحی گفتگو ہے، بالکل ابتدائی سٹیج کی پہلے مرحلے کی بات ہے کہ زحمت کا احساس، رنج کا احساس،
کبھی احساس ہوتا ہے، مثلا فرض کریے ایک کڑوی دوائی پیتے ہوئے کڑواہٹ کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اس لیے پی رہے ہیں کہ بھئی یہ پئیں گے تو طبیعت ٹھیک ہوگی. اپنی صحت کا خیال، لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے، بڑے فائدے کے لیے تھوڑی سی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی کڑواہٹ برداشت کر لیتے ہیں. کڑواہٹ کیا، بلکہ آدمی سرجری کرانے چلا جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے چھری کے بیچ، اب تو دل تک تو کو چیر دیا جاتا ہے، سینے کی پوری ہڈیاں توڑ کر کے. بھئی اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے، اتنی بڑی آپ کو زحمت کی بات ہے، اتنا بڑا زخم آپ کو دیا جا رہا ہے، تیار ہو گئے. کیوں؟ کہا کہ یہ زحمت اس لیے لے رہے ہیں کہ تاکہ بڑی زحمت سے بچ جائے، زندگی سالم ہو جائے اور موت کا سامنا نہ ہو. بہرحال ہے، یہ فریضہ بھی ہے، احساس بھی ہے. کبھی درد کا احساس ہوتا ہے، مگر منطقی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ چھوٹا سا درد برداشت کر لیں تاکہ بڑے درد سے بچ جائیں، چھوٹی زحمت کو برداشت کر لیں تاکہ بڑی زحمت سے بچ جائیں. اور جب یہ تصور اور معراج پاتا ہے تو وہاں احساس درد بھی ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں مادی مثالیں نہیں کام آئیں گی، اب یہاں جسم کے زخم کی مثالیں نہیں کام آئیں گی، وہاں احساس یعنی کیا مطلب وہ سینسلیس ہو جاتا ہے آدمی؟ نہیں، سینسلیس نہیں ہوتا. اس کی معرفت کی وہ منزل ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ زحمت ہو رہی ہے تو صبر کر لے، نہیں، زحمت ہو رہی ہے تو صبر نہیں کرتا، بلکہ اس زحمت میں بھی لذت کا احساس کرتا ہے. اب بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ان تاریخوں کے پس منظر میں، خصوصاً کربلا اور کربلا کے بعد اہل حرم، اتنی بڑی مصیبت کے بعد سید سجاد 34-35 برس یا اس سے زیادہ سال یا کم سال جو بھی روایت ہو، اللہ کی بارگاہ میں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. شام غریباں بی بی جلے ہوئے خاک کی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہیں، سجدے شکر بجا لا رہی ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیں دنیا کے اچھے لوگ، شریف لوگ کب شکریہ بجا لاتے ہیں؟ جب ان کا مسئلہ حل ہو جائے. عام طور پر مشکل ٹل جانے کے بعد لوگ الحمدللہ بیمار مرتے مرتے بچ گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا مگر اللہ نے بچا لیا، خدا کا شکر ہے کہ بیمار کو شفا مل گئی. جاب لیس ہو گئے تھے، جاب نہیں تھی، دعا کی الحمدللہ جاب مل گئی، روزی مل گئی الحمدللہ. نیک لوگوں کی بات ہے جو خدا کو نہیں، حالانکہ ایسے لوگ کم ہیں. قرآن کی روشنی میں وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں، مگر جو کم بھی ہیں وہ کب شکر بجا لاتے ہیں؟ جب بے روزگار کو روزی مل جائے، بے گھر کا گھر بن جائے، بیٹا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، حاجت پوری ہو جائے، مشکل ٹل جائے. کسی قانونی مشکل میں، لیگل پرابلم میں پھنس گئے تھے، الحمدللہ نکل گئے. دنیا کے شریف لوگ کچھ پانے کے بعد شکریہ بجا لاتے ہیں، مگر آل محمد وہ ہیں جو سب کچھ لٹا کر خدا کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہیں. کیوں؟ پوری بنیاد محبت کی ہے. آپ اس عنوان سے امام حسین کے کلام کو پڑھیں، امام حسین کی دعاؤں کو پڑھیں، امام حسین کے خطبات کو پڑھیں، بی بی زینب کے خطبات کو پڑھیں، جناب سید سجاد کے خطبات کا مطالعہ کریں. محبت کی بنیاد پر شب عاشور، دیکھیے اب یہ مصائب فضائل آپ کو ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں. محبت کے سائے میں اطاعت. شب عاشور اصحاب کو جمع کر کے، پیاسے چہرے ہیں، بظاہر پشمردہ چہرے ہیں، یہاں ساز و سامان نہیں ہے، مال دنیا کی بات چھوڑیے، اتنا بڑا خطرہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ، چند لوگوں کو، جن کا پورا قافلہ بچے بڑے عورتیں مرد سب ملا کر کے 100 150 125 کے بیچ ہوں گے، اتنے لوگوں کو ہزاروں کے لشکر نے گھیر لیا ہے اگر لاکھوں کی بات نہ کریں ہم، اور چاروں طرف سے جن کے لیے ہزاروں تیر ہیں، ہزاروں تلواریں ہیں. کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے. مائنارٹی میجورٹی کا معاملہ بھی نہیں ہے. مائنارٹی میجورٹی وہاں ناپی جاتی ہے، کوئی تناسب ملے، کچھ پرسنٹیج ملے، یہاں تو پرسنٹیج بھی نہیں ملتا ہے. لیکن ایسے ماحول میں امام حسین اپنے اصحاب کو جمع کر کے پہلا جملہ، میں وہ امتحان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، امام کا پہلا جملہ، اثنی علی اللہ احسن الثناء، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں بہترین حمد و ثنا، شکر اس کی بارگاہ میں بجا لاتا ہوں جس نے ہمیں چنا. سید سجاد شکریہ بجا لاتے ہیں. بی بی زینب یزید کے دربار میں
پہلے ابن زیاد کے دربار میں ظالم نے پوچھا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا؟ تو بی بی نے فرمایا ہم نے جو کچھ دیکھا ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ اللہ سے دیکھا ہم نے خوبصورت دیکھا۔ آگے بڑھیے یزید کے دربار میں، اس کے دربار میں ظالم کو ذلیل کرنے کے بعد بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے محبت کے سائے میں اطاعت ہو، اور جب یہ محبت کا جذبہ معراج پاتا ہے تو کیا نقوش انسان کو دکھاتا ہے بندگی کے، صبر کے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، ڈکشنری ڈھونڈنے سے ورڈز نہیں ملتے، اچھا بیان کرنے والوں کا بیان بھی ختم ہو جاتا ہے، شاعروں کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، اہل قلم کے قلم رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس عظمت کا کوئی دنیا میں نام نہیں ہے۔ اتنی بڑی مصیبتوں کے بعد، اتنے بڑے مظالم اور مصائب سہنے کے بعد بی بی یزید کے دربار میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، خدا کا شکر بجا لاتی ہیں۔ ظالم مہلن مہلا مہلا، رک جا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، اللہ نے تجھے مہلت دی ہے تو تو سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا۔ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ظالموں میں کے عذاب میں اضافے کے لیے ان کو مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہلت ہے تیری عذاب میں اضافے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں چنا۔ اور کیا فضائل پڑھیں بی بی نے، کیا تولا کیا ہے، کیا تبرہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ دعا دیں، داد دیں، عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، آپ کے جذبات ہمارے جیسے، ہمارے جذبات آپ کے جیسے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی توفیق ہے۔ مگر ظالم کے دربار میں اس کے منہ پر اس کا تبرہ کرنا، اس کے خاندانی شجرے کو گنانا، کہاں؟ صرف اس کے منہ پہ نہیں، اگر صرف اس کے منہ پہ بات ہوتی تو بات تمام ہو جاتی۔ 700 کرسی نشین اس نے جو بلائے تھے، اس کے جو چیف گیسٹ اور گیسٹ تھے، اور جو اس کے باہر سے آئے ہوئے ڈیلیگیشنز کے نمائندے تھے، ان کے درمیان اتنی بڑی حق بیانی کر کے اللہ کا شکریہ بجا لانا۔ اس وقت میں جناب زینب کے خطبے کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، ہماری گفتگو ہے محبت کے سائے میں اطاعت، اور جو محبت کا جذبہ معراج پاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد۔ یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں سب کچھ قربان کرنا، اگر اسی کی تفسیر کرتے جائیں گھنٹوں نکل جائیں گے۔ جس مصیبت کو نہ زمین برداشت کرے نہ آسمان برداشت کرے، خون روئے آسمان، زمین خون اگلے، درختوں پر خون کے نشان دیکھے جائیں، جانور روئیں، انسان روئیں، جنات روئیں، اللہ اکبر۔ امام کی شہادت کی مصیبت کا وزن کتنا تھا جس کو کائنات نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بی بی ظالم کے دربار میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں، کیوں نہ حمد و ثنا کریں؟ یہ تو پنجتن کی وارثہ ہے، یہ حسین کی وارثہ ہے، یہ حسن مجتبیٰ کی میراث دار ہے، یہ علی کے لہجے میں بولنے والی علی کی وارثہ ہے، یہ جناب سیدہ کی عصمت پروردہ ہے، یہ رسول کی نواسی ہے۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ سید سجاد نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ امام حسین نے حمد و ثنا کی۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ امام حسن نے حمد و ثنا کی۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ بی بی سیدہ کے تمام خطبوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے امام امیر المومنین کے خطبات اور اللہ کی حمد و ثنا سے۔ کیوں نہ زینب حمد کریں؟ یہ تو حامل قرآن اور منتقل قرآن کو منتقل کرنے والے، دنیا کو سنانے والے اللہ کے حبیب رسول کی نواسی ہیں، جنہوں نے اللہ کی حمد کا سلیقہ بتایا۔ تو پنجتن کی وارثہ ہے حمد الہی میں بھی۔ مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی میں نے حمدیں سنائی رسول سے لے کر پنجتن تک، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے نزول قرآن کے بعد ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایک ایسی بھی میراث ملتی ہے جو جناب زینب تک پہنچی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی۔ وہ کون سی میراث؟ کبھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا مگر اللہ کی حمد و ثنا نظر آتی ہے۔ وہ کون سا مقام؟ جب رسول کے عقد نکاح کا موقع ہے تو جناب ابو طالب عقد نکاح کو شروع کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ نزول قرآن کے بعد کی حمد و ثنا بھی نزول قرآن اور قرآن سنائے جانے سے پہلے جناب ابو طالب الحمدللہ۔ دیکھیے تمام سلسلہ یہ نصرت کا، یہ وفاداری کا، یہ محبت کا، یہ امام وقت کی مدد کا جذبہ جناب ابو طالب سے پہنچا زینب تک۔ اب جناب ابو طالب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اللہ کے خطبہ نکاح میں۔ آپ مناسب سمجھیں تو اس بات کو قبول کر سکتے، نہیں بھی تو میں خیال پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا نزول قرآن سے پہلے الحمدللہ، اس سے پہلے کہ رسول الحمد سنائیں
جناب ابو طالب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا جناب ابو طالب کی نگاہ اتنی دقیق ہے کہ وہ لوح محفوظ پہ آئندہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، یا جناب ابو طالب کا اللہ کی حمد و ثنا کرنا خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ تو محبت کے سائے میں اطاعت، جب محبت معراج پاتی ہے تو اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی احساس رنج نہیں ہوتا، اور یہی کیفیت ہے۔ یہ سب تذکرے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں محبت کے سائے میں شریعت کے احکام کی پابندی کرتے جائیں، اور یہی حقیقی مقصد زندگی ہے۔ ہم کو جاب کرنا ہے، ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم کو دنیا کی جائز سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اچھے گھر میں جینا ہے، اچھے کھانے کھانے ہیں، اچھے لباس پہننے ہیں، یہ سب کے سب انسان کی جسمانی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات اللہ کی بندگی ہے، یعنی اللہ اور اللہ والوں سے محبت کریں، پھر ان کی اطاعت کرتے ہوئے خود کو منزل نجات تک پہنچا دیں۔ تو یہ جب جذبہ معراج پاتا ہے تو کہیں جناب زینب کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، تو کہیں امام حسین اتنی بڑی مصیبت میں۔ یہ جملہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ خدایا یہ سب میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے جب محبت سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو لوگ توحید کرتے ہیں، اللہ بس اللہ سے بس اللہ سے بس اللہ سے، وہ کہیں کہیں ان کی نفسیات جا کے ابلیس سے ملتی ہے۔ ابلیس نے کہا، ابلیس سے جب فرشتوں سے خطاب ہوا کہ آدم پہ سجدہ کرو، ابلیس نے اتنے ہزاروں سجدے کیے تھے پہلے، مگر یہاں سجدہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ آج کل کے شرک اور بدعت کرنے والوں کی زبان میں کہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم آدم پہ سجدہ نہیں کریں گے، خدا کہہ رہا ہے آدم پہ سجدہ کرو۔ یہ وہی ابلیسی توحید ہے، وہی نفسیات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ نہیں بس اللہ سے سیدھے۔ بھائی یقیناً امام حسین کو، اہل بیت کو، رسول کو، آل رسول کو خدا کے علاوہ نہیں دیکھا جاتا کہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ خدا کو چھوڑ کر معاذ اللہ نہیں، یہ خدا ہی کے حکم سے اللہ ہی کی بندگی میں اسی تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ جو کچھ ہیں وہ سب خدا کی وجہ سے، خدا کی عطا پر بنیاد، خدا کی عطا کی بنیاد پر ہے۔ خدا کو چھوڑ کر نہیں مانگا جاتا کسی سے، اللہ ہی کی اور یہ بندگی کا راستہ ہے، یہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ بندہ چاہے اس طرف سے آ جائے، چاہے اس بہانے خدا کے قریب پہنچ جائے، تو یہ سب ایک وسائل دیے گئے ہیں، یہ کسی نہ کسی شکل میں بندے خدا کی بندگی اور عبادت کے فریضے کو انجام دیتے جائیں اور اپنا ربط رکھیں۔ جب محبت کے سائے میں ربط ہو جاتا ہے، رب اور معبود کا، رب اور بندے کا، عبد اور معبود کا، تو دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی چیلنج ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے چیلنج ہوتے ہیں، کبھی بڑے بڑے۔ لوگ سٹریس کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ایمان کی دولت ہے اور خدا والوں سے ربط ہے تو ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہے، اگر پرابلم میں ہے تو خدا کی طرف سے اجر ملے گا، اور اگر خوش ہوں گے تو اتنے بھی زیادہ خوش نہیں ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیں۔ یہی مومن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ غم میں اتنا مایوس نہیں ہو جاتا کہ توازن کھو بیٹھے، خوشی میں اتنا موج مستی کا شکار نہیں ہوتا کہ توازن کھو بیٹھے۔ اس کے اندر بیلنس ہوتا ہے۔ لا تأسوا بما فاتکم، مولا نے اس آیت کو بہت جگہ پہ کوٹ کیا ہے۔ اگر تم سے کچھ چھن گیا، تمہارے ہاتھ سے کچھ چلا گیا، تو اتنا افسوس کر کے مایوس نہ ہو جاؤ کہ زندگی میں بیلنس نہ رہے، اور کچھ پالو تو اتنا خوش نہ ہو جاؤ، موج مستی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ قابو میں نہ رہو۔ اگر ملا کچھ اللہ سے شکر بجا لاؤ، چھن گیا صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھو۔ جب خدا دے کر یہ رب بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری طاقت بڑھی رہتی ہے۔ خدا کی قسم، توجہ کا طالب ہوں، ہماری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی کس طاقت کا کیا بھروسہ؟ جوانی عمر ڈھلتے ڈھلتے ختم ہو جاتی ہے۔ ارے جوانی سے عمر بڑھاپے تک آنے میں شاید 10 20 25 50 سال لگے۔ بوڑھوں کو بھی بوڑھا کہے تو اچھا نہیں لگتا، مگر دیکھتے دیکھتے جس بڑھاپے کو آنا ہے وہ آ ہی جاتا ہے، چاہے نہ چاہے۔ دن و رات کا تسلسل جوانی کو ختم کرا ہی دیتا ہے۔ لمبے سال کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک شدید بخار پورے جسمانی زور کو توڑ کر بستر پہ سلا دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس طاقت پہ بھروسہ؟ منصب عہدہ اور منصب مقام، بادشاہت، رات میں سوئے تو بادشاہ رہے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ وہ گرفتار ہیں۔
تاریخ میں ایسے کتنے نمونے ہیں. دنیا کے حسن و جمال پہ لوگ خوبصورتی پہ کتنا اتراتے ہیں. ایک ہلکا سا داغ چہرے پہ آ جائے, گرم تیل کا قطرہ چہرے پہ گر جائے, پھر چہرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی ہے. کہ یہ سب دنیا کی جتنی خصوصیتیں ہیں یہ سب کے سب جلد مٹ جانے والی ہیں, زود گزر ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں, یہ قابل بھروسہ نہیں ہیں. کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ وما عند اللہ باق. یہی جوانی اللہ کی راہ میں استعمال کر دی جائے, دولت خدا کی راہ میں استعمال کی جائے, اپنا انفلوئنس, اپنی پہچان, اپنی صلاحیتیں خدا کے دین کے لیے, بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کر دی جائیں, یہ باقی رہ جاتی ہیں. اور جب وہاں سے ربط ہو جاتا ہے, کہاں سے؟ غیب سے ربط ہوتا ہے, اللہ اور الوہی طاقتوں سے ربط ہو جاتا ہے, تو انسان اپنی بساط سے کہیں زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہوا, اپنی ذات پر نہیں, خدا کی نصرت پر بھروسہ کرتا ہوا نظر آئے گا. پھر دنیا کے چیلنجز ہلکے ہو جائیں گے, مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کرنے میں آسانیاں ہوں گی. آپ قرآن پڑھیں, دیکھیے اگر یہ تصور ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, توجہ کا طالب ہوں, محبت کے سائے میں اطاعت کرتے ہوئے ربط قائم ہے, تو دنیا کے تانوں کا کوئی ڈر نہیں ہے. جناب نوح سے حکم ہو رہا ہے کشتی بناؤ, لمبی مدت تک 900 سال تو نبوت کا عرصہ بتایا گیا ہے, بہرحال سینکڑوں سال حضرت نوح نے تبلیغ کی, لوگوں کو توحید کی طرف بلایا, مگر زیادہ لوگ ساتھ نہیں آئے. اب طے ہوا کہ نافرمان امت پر عذاب نازل ہونا ہے, کشتی بنائیں. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں, لوگ چپ ہونے والے کہاں؟ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ تیر سے زیادہ کاری ہوتے ہیں, چلتے چلتے تانا دیتے جا رہے ہیں. اچھا نبوت کی دکان تو نہیں چلی, اب کارپینٹر بن گئے, معاذ اللہ, اب بڑھائی بن گئے, کام کر رہے. ان تانوں کے مقابلے میں جناب نوح کے سامنے سہارا کیا تھا؟ میں قرآن کی آیت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, خداوند عالم کہتا ہے اے نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. دنیا ساتھ دے نہ دے, خدا دیکھ رہا ہے. منزل آگے بڑھیں آپ پھر قرآن سے. جناب موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے جاؤ فرعون کو حق کا پیغام دو, میری توحید اور اپنی نبوت کا پیغام سنا دو, اس ظالم کو ظلم سے باز آنے کی دعوت دو. موسیٰ ایک نہتا خالی ہاتھ انسان ظاہری اعتبار سے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اتنے بڑے سپر پاور سے بات کرنے جا رہا ہے, جس نے کہا میں ہی سب سے بڑا خدا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں, میرے علاوہ تو کسی اور کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. درباری بھی سر ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو فرعون کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. جناب موسیٰ عرض کرتے پالنے والے میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے, میں اپنے بھائی کو لے جاؤں. لے جاؤ, دونوں مل کے جاؤ. دیکھیے فرعون سے بات کرنے, صرف بات تھوڑی کرنی ہے, فرعون کو فرعونیت سے روکنے اور توحید و رسالت کی دعوت دینے کے لیے جناب موسیٰ جا رہے ہیں, جن کے پاس نہ لشکر ہے, نہ تخت ہے, نہ تاج ہے, نہ ویپن ہے, کچھ نہیں ہے, اور اتنی بڑی طاقت سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. کیسے جائیں؟ قرآن کہتا ہے فَاذْهَبَا انی معکما اسمع و ارا, تم دونوں جاؤ, میں تمہارے ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. اب جناب موسیٰ و ہارون کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ ہزاروں کا لشکر, اتنا بڑا ظالم اور اتنے بڑے طاقتور بادشاہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں, اس کو للکارنے جا رہے ہیں. طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ خدا دیکھ رہا ہے. دیکھیے محبت کے ساتھ جو رب جڑتا ہے, یہ قرآن کی داستانیں, میں نے عرض کیا تھا یہ صرف داستانیں نہیں ہیں, ہماری زندگی کا اصول ہیں. کربلا ایک یادگار صرف نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کا سلوشن ہے, راہ حل ہے, ایک جاری انقلاب ہے. خداوند عالم سے ربط اگر ہے تو طاقت کا احساس ہوتا ہے. اور یہ نفسیاتی اعتبار سے بھی فرض کریے کوئی آپ کے شہر میں یہاں پہ نیا کوئی بچہ, کوئی جوان کسی کنٹری سے منہ ہو کر کے آئے, اس کے پاس نہ جاب ہے, نہ گھر ہے, نہ اتنا, ظاہر ہے کہ عام طور پر اپنی کنٹری سے آنے والے کوئی بہت زیادہ پیسہ لے کے آنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں میرے خیال سے. آیا ہے, نہ اس کے پاس بڑی دولت ہے, نہ گھر ہے, نہ جاب ہے, نہ جاگیر ہے, نہ انفلوئنس ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد کوئی ایک ایسا بندہ اس کو ملا جو فرض کریے کہ 50-60 سال سے ہیں, صرف سال سے ہیں ہی نہیں بلکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے, گورنمنٹ میں بڑا انفلوئنس ان کا ہے, اور بڑے دل والے بھی ہیں, اور کام آنے والے بھی ہیں, بہت ہیلپ فل بھی ہیں,
پیسہ دے دیں گے، بے جھجک بڑے دریا دل ہیں، ہیلپ کر دیں گے، ان کی بات ہر جگہ چلتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صرف ایگزامپل۔ ایک جوان، ایک کوئی نیا آنے والا جو ظاہری اعتبار سے کمزوریوں میں گھرا ہو، جب اس کو ایک ایسی شخصیت مل کر حقیقت میں یہ وعدہ کرے، صرف تکلف میں نہیں، دل رکھنے کے لیے نہیں، ظاہری طور پر نہیں، حقیقی طور پر کہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے میرے کریڈٹ کارڈ جتنے ہیں لے لو، تم کو گاڑی کی ضرورت ہے، اتنی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، تم کو جاب دلانی ہے، میں ایک فون سے جاب دلا دوں گا، تم کو کوئی قانونی مشکل آئے گی تم میرے پاس آ جانا، جب بھی ضرورت پڑے کسی ٹائم کا خیال کیے بغیر رات 2 بجے بھی تم صرف ایک کال کر دینا، ایک پیغام دے دینا، میں تم کو ہر طرح کی مدد دوں گا۔ شاید آنے والے کو کبھی اس شخصیت سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کا مورل بڑھا رہتا ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس اونچا رہتا ہے، اس کا ول پاور اسٹرانگ رہتا ہے، اس لیے کہ کسی کا سہارا تو ہے، کوئی تو اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک صحابہ وہ اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، وہ تنہا محسوس نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی طاقتور اس کے پیچھے ہے، وہ کسی کو دیکھ کے فوراً نہیں گھبرا جائے گا، کیونکہ بہت بڑا مددگار اس کے پیچھے ہے۔ اب دنیا کے معمولی مددگاروں کی بات کریں یا بڑے بادشاہوں کی، جس کا رب اس سے ہو جو رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ اگر انسان رات کی تنہائیوں میں سحر کے وقت اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر راز و نیاز کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جس کا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا۔ چوتھے امام نے فرمایا پروردگار بابک مفتوح للسائلین، وہ جس نے کہا کہ کوئی بندہ مجھے 3 مرتبہ رب دے رب دے، میرے پروردگار میرے پروردگار میرے پروردگار کہہ کر، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، جب دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے تو روایت میں ہے کہ خداوند عالم فرشتوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، اے میری بارگاہ کے فرشتوں، میرا رب میرا بندہ ہے، قد استحییت من عبدی، میرے بندے سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ لفظ شرم ظاہر ہے اب ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے تو انہی الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے بندے سے حیا ہو رہی ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں، جلدی جواب دو اس کا، چاہے جیسا بندہ ہو۔ تو جس کا ربط اس خدائے لازوال سے اور قدرت لامتناہی سے ہو جائے، جس کی قدرت عظیم نہیں صرف بلکہ لامتناہی ہے، اس کی حکومت کے مقابل کس کی حکومت ٹھہرنے والی، تو کیا کبھی وہ خود کو تنہا محسوس کرے گا؟ دیکھیے بات ہو رہی تھی محبت کی، جہاں محبت کے سائے میں ربط برقرار ہو جائے، اطاعت ہو جائے، تو انسان کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا اس کے اندر یہی کیفیت انبیاء الہی کی ہے، یہی اوصیاء الہی کا ہے، اور یہی منظر آپ کربلا تک پہنچتے ہوئے اور کوفہ و شام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ ظاہری اعتبار سے یہ طاقت نظر نہیں آتی، کہا یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ محبت الہی کی انتہا ہے، یہ عشق حقیقی کی منزل ہے۔ اور میں یہیں سے اپنے سمیت آپ لوگوں سے بھی عرض کروں، کبھی ہم خدا کے کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ اگر انکریج نہیں کیا جا رہا ہے، آپ سوشل کام کرتے ہیں، لوگ سہارا نہیں دیتے ہیں، واہ واہی نہیں کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، اور کبھی جب زیادہ کامنٹس ہونے لگے، تنقید ہونے لگے، تو تھوڑا سا دل اور مورل ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر سنا رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام، عام طور پر اگر حوصلہ نہ ملے تو کہیں نہ کہیں ذرا سا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور شاید جن کے پاس قرآن اور اسلام اور اہل بیت کی تعلیمات نہیں، ان کی یہ بات صحیح بھی ہے، اسی لیے جب بچے کو تھپتھپایا جاتا ہے، بہت اچھے، تم نے بہت اچھا کیا، ویل ڈن، بہت اچھے، تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر جب ٹیمز کے بیچ میچ ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہوم گراؤنڈ میں کوئی ٹیم کھیل رہی ہے، بات بات پہ ان کے لیے تالیاں بج رہی ہیں، تو ان کا جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے، ان کا مورل ہائی ہوتا ہے اور ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک بار کمزوری کا شکار ہوئے، لوگوں کی طرف تانے آنے لگے، تو اور وہ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا شوق دلانے والا نہیں ہے۔ یہ ظاہری کیفیتیں ان لوگوں کی ہو سکتی ہیں جہاں پر ایمان، خدا، رسول، قرآن، اہل بیت کی بات نہیں ہو، لیکن اگر جن کے پاس قرآن، رسول، اہل بیت اور خدا کے لیے کام انجام دینا ہے، تو وہاں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو ابھی عرض کیا تھا، جناب نوح کا معاملہ، جناب موسیٰ کا معاملہ، امام حسین نے کربلا میں کہا، بی بی زینب نے کہا، یہ سب تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ آئیے مولا کائنات کی بارگاہ میں صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔
مولا کائنات ایک زیارت ہے روزے غدیر جو پڑھی جاتی ہے، میرے خیال سے طولانی ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو مولا کی زیارت پڑھی جاتی ہے عید غدیر کے دن، اور اس زیارت میں بہت سے خود مولا کائنات کے قول اور بہت سی سینگز مولا کی بہت سے ارشادات کو کوٹ کیا گیا ہے ایک مقام پہ، وَأَنْتَ الْقَائِلْ لَا تَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِ عِزَّةٍ وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَحْشَةٍ، مولا آپ نے خود ہی کہا لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اگر لوگ مجھے میرے اطراف جمع ہو جائیں اور ہماری زبان میں عرض کریں لوگ واہ واہ کرتے رہیں، داد دیتے رہیں، زندہ باد بولتے رہیں اور سب جگہ چرچے ہوتے رہیں، تو مولا فرما رہے لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَحْشَةٍ، لوگوں کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے مایوسی کا سبب نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنْتَقَنِيَ النَّاسِ، اگر لوگ مجھے چھوڑ دیں لَمْ أَكُمْ مُتَضَرِّعًا، میں مایوس ہو کر گوشہ گیر ہونے والا نہیں ہوں، مجھے جو کرنا ہے وہ انجام دے کر رہوں گا۔ بھئی یہی تو معاملہ ہے، دنیا کے لوگ عہدوں سے حکومت سے جڑ کر اپنا رتبہ بڑھا لیں، امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے تو یہ خلافت کے لیے شرف ہے، علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فرض کریے کوئی شخص کوئی آدمی ہے اس کو عہدہ مل جاتا، بھائی یہ صاحب کونسلر ہیں، وزیر ہیں، منسٹر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، کیا ہیں، تو عہدے سے ان کا مقام بڑھ گیا۔ اور کبھی شخصیتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے عہدے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ حکومتوں سے خود کو جوڑ کر اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں، مگر امیر المومنین کی ذات وہ کہ جن سے عہدے جڑ جائیں تو عہدے کا شرف بن جائے، وہ مسند خلافت پر آئیں تو خلافت کا شرف، وہ مسند قضاوت پر آئیں تو قضاوت کا شرف، وہ مسند علم پر آئیں تو علم لینے والوں کا شرف، ان سے سیکھنے دنیا آئے تو سیکھنے والوں کا شرف، ان کے ساتھ ہو جائیں تو ساتھ ہونے والوں کا شرف۔ اسی لیے مولا کائنات نے، اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اپنی بات پہ ضد کر کے ہٹ دھرمی کر کے رک جانا چاہیے، نہیں، خیال کرنا چاہیے لوگوں کے جذبات کا، لیکن ذاتی بنیادوں پر نہیں، دین کی بنیاد پر۔ اگر اللہ کے لیے کوئی کام ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم ان پہلوؤں پر زیادہ غور کریں تو یقیناً ہماری عملی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا کہ امیر المومنین کی ذات، ایک تو ان کی ظاہری شجاعت ہے، جسمانی شجاعت، میدان جنگ میں صفوں کی صفیں خالی ہو کر دینا، وہ بھی بے مثال۔ کیسی شجاعت مولا علی کی، ظاہر ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں مسلسل، جنگ خیبر، خندق، تمام باتیں۔ مختصر یہ کہ نہ ماننے والے بھی اپنی تلواروں پر مولا کا نام حق کرا لیا کرتے تھے، نقش کرا لیا کرتے تھے۔ نام علی فتح و ظفر کی ضمانت ہوتا ہے، نہ ماننے والے بھی۔ یہ ظاہری شجاعت ہے۔ ظاہری شجاعت سے آگے کی منزل ہے خداوند عالم کی بندگی کے معراج میں امیر المومنین کے وہ نقوش جس میں کا ایک نقش بھی دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ ظاہری شجاعت کیا ہے؟ ہلکا سا میں اشارہ کر دوں، ظاہری شجاعت کیا ہے؟ ظاہری شجاعت میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ایک مقام پہ مولا کا قول ہے کہ اگر پورا عرب مل کر مجھ پر چڑھائی کرے، حملہ کرے، تو میرے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ یہ مولا کا قول ہے، اور اتفاق سے دعویٰ کیا مولا نے، دلیل دیتا ہے دشمن۔ جنگ صفین کا ماحول ہے، ایک مقام پہ امیر المومنین ابن عباس کے حلیے میں جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ابن عباس کی جنگیں دیکھی تھیں، مگر آج عجیب جنگ کے جوہر، آج عجیب بہادری، آج عجیب شجاعت، یہ کیا معاملہ ہے؟ حاکم شام کے کانوں تک جب بات پہنچی تو ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا کہ میں ابھی تم کو پتہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ کہ رکو، تھوڑی دیر کے لیے رکو، سب مل کر آمادہ ہو جاؤ، ہزاروں کا لشکر سب مل کر چڑھائی کرے۔ ہزاروں کا لشکر مل کر آگے بڑھتا ہے، مگر آنے والا اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ نے خیبر کے ضمن میں بہت سنا ہے نا کہ کل علم اس کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، جو کبھی پیچھے نہیں جاتا، جس کے قدم پیچھے نہیں ہوتے۔
مولا علی کا جو زرہ ہوتا تھا جنگوں میں، کہا گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پشت کا حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ حفاظت کے لیے جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے. پشت کا حصہ کیوں نہیں؟ کہ دشمن کو کبھی یہ پشت کرتے ہی نہیں ہے، تو ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے غیر فرار کے، کرار غیر فرار. اب امیر المومنین کو حاکم شام نے دیکھا کہ پورے لشکر نے مل کر حملہ کیا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر آنے والا وہ جری اور وہ شجاع بہادر سپاہی ہے کہ وہ اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. تو ایک مرتبہ قسم کھا کے حاکم شام اعلان کرتا ہے کہ خدا کی قسم یہ سوائے علی کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یعنی دعویٰ کیا تھا امیر المومنین نے، ثبوت پیش کر رہا ہے دشمن. اور فضیلت حقیقت میں وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. مگر یہ بھی شجاعت ظاہری ہے. لیکن شجاعت کا کمال کیا ہے؟ جنگ میں ایک بہت بڑے بہادر کو زمین پہ پچھاڑ دیا. اس نے ایسی حرکت کی کہ جس سے لوگوں کو عام طور پر غصہ آتا ہے، اس کے سینے سے اتر آئے. لوگوں نے کہا یا علی یہ فنون جنگ کے خلاف ہیں کہ ایسے موقع پر قابو پانے کے بعد دشمن کے سینے سے اتر آؤ. کا موقع ایسا تھا جس میں عام طور پر لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور علی جب میدان جنگ میں آتا ہے تو اس کا کوئی اپنا جذبہ نہیں ہوتا. عام طور پر ان باتوں کو ذرا سا ہم آسانی سے سن کے گزر جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خدا کی قسم کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. اسی لیے اسی زیارت غدیر میں آگے کا جملہ ہے کہ جس کسی نے آپ کے ساتھ کسی کو تقابل کرا کے برابر کرنے کی کوشش کی، اللہ اس پر لعنت کرے. رسول اللہ نے کہا قسم کھا کے والذی بعثنی بالحق نبیا، کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے تمہارا انکار کیا، کوئی خدا کی توحید تک نہیں پہنچا جس نے تمہیں نہیں مانا. یا علی، تو رسول اللہ کی یہ حدیث ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت اور کردار اور عظمت کردار کے وہ گوشے کہ جو دنیا کے سامنے بے مثال طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں. مولا علی حاکم وقت ہیں. میرا موضوع نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہیں سے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. مولا علی حاکم وقت ہیں. لوگ مشورے دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ذرا سا برداشت کر لیں، حکومت اسٹیبل ہو جائے، حالات سدھر جائیں. مولا ایک منطقی جواب دیتے ہیں، کیا میری زندگی کا تم بھروسہ رکھتے ہو اس وقت تک؟ کوئی گارنٹی ہے؟ دوسرے یہ کہ اگر علی کو حاکم مانا ہے تو عدل کی بنیاد پر حکومت ہوگی. ایک فقرہ ہے، بہت سنایا ہوگا آپ کا بھی فقرہ، کہ اگر پوری دنیا کی حکومت میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ چیونٹی کے دہن سے، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، اس کی غذا جو اس کے دہن میں ہے، ناحق نکال دوں، چیونٹی کے دہن سے اس کی غذا ناحق نکال دوں، تو یہ علی کے لیے ممکن نہیں ہے. ساتوں اقلیم کی حکومت دے دی جائے. حکومت کی ان کو ضرورت ہی کیا ہے؟ حکومت کی ان کو ضرورت ہی کیا ہے؟ جنگ صفین کے ماحول میں خیمے کے اندر بیٹھے مولا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی سل رہے ہیں. ابن عباس آئے، کبھی کبھی جو اپنے ہوتے ہیں ذرا سا ہماری زبان میں کلوز ہوتے ہیں، زیادہ رابطہ رکھنے والے، وہ کبھی نصیحت کرنے لگتے ہیں، اور اس میں کبھی جو ہے ایک اپنے پن میں ایک ڈانٹ کا بھی انداز ہوتا ہے. یا علی تمہارے ٹائم کی اس سے زیادہ قیمت ہے کہ بیٹھ کے جوتیاں سلو، اپنے جوتی کی اصلاح کرو. تمہارے ٹائم کی اس سے زیادہ قیمت ہے، تمہاری ضرورت ہے، اتنا ہنگامی ماحول ہے، اتنا لشکر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ٹائم کی اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے. مولا خاموشی سے اپنی جوتی کی اصلاح کر چکے، اس کو سل چکے، اور اس کو دوسری جوتی کے بعد بازو رکھ کر ایک مرتبہ سر اٹھا کے پوچھا ابن عباس ذرا اس کی قیمت لگا دو. اب چونکہ اپنائیت کا ماحول تھا، تیور بدل گئے. یا علی اے ابو الحسن، ان جوتیوں کی قیمت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اس کی کچھ قیمت نہیں ہے. مولا نے کہا کچھ قیمت لگا تو دو. کہ اگر قیمت لگانی ہے تو زیادہ زیادہ 1 درہم یا اس سے کچھ کم. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں پوری دنیا کے رولرز کے لیے، دنیا کی حکومتوں کے مزاج کے لیے، اگر مولا فرماتے ہیں کہ تم پر حکومت کرنا علی کی نظر میں ان جوتیوں سے بھی زیادہ پست ہے، مگر حکومت کے ذریعے سے کوئی حق قائم کیا جائے، کسی باطل کو دفع کیا جائے، حقدار کو اس کا حق دیا جائے، مظلوم کی ہمدردی ہو، ظالم کو ظلم سے روکا جائے. دنیا کے لوگ حکومتوں میں آتے ہیں دنیا کو لوٹنے کے لیے، اور رسول و آل رسول اور امیر المومنین اور ائمہ وہ ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کر دنیا کی خدمت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر.
تو لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزا، محبت کے سائے میں جب اطاعت کرتے ہوئے اس سے ربط ہو جاتا ہے. مولا علی کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم مثال کے طور پر یہاں پہنچے اپنے موضوع کی باتوں کو عرض کرتے ہوئے، جبھی تو جا کے نتیجہ نکلتا ہے کہ شب ہجرت اس نفس کی قیمت اللہ کی مرضی بن کر کے آتی ہے. جہاں پر معراج ہے بندگی کی، کوئی تقابل کر نہیں سکتا. اور یہی جذبہ جب آگے بڑھتا ہے اس کردار سے اور ان شخصیتوں کے گھرانوں سے، مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر کرتے ہوئے جو بچے نشو و نما پاتے ہیں، تو کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو عصمت زہرا کی کوئی ثانیہ بن کے آتی ہے، کوئی کوفہ و شام کو فتح کرنے والی ہے. اگر کربلا میں امام حسین نے قربانی دے کر پورے اسلام کو بچایا تو اسی محبت کی، عشق حقیقی خدا کی معراج پر رہتے ہوئے زینب اپنی تمام تر قربانیاں پیش کر کے مقصد شہادت حسین کی حفاظت کرتی ہیں. اگر محبت کے سائے میں، پوری داستان کربلا محبت کی معراج ہے. حالانکہ ہمارا تفصیلی عنوان نہیں ہے، ورنہ آپ اس اعتبار سے دیکھیں، ترکت الخلق ترن فی، امام حسین کے کلام، امام حسین کے ارشادات، امام حسین کے اشعار جو جگہ جگہ پر پڑھے ہیں امام نے، کہ یہ محبت کی معراج ہے. اتنی بڑی مصیبت کے بعد خدا کا شکریہ، خدا کا شکریہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت. کیسی عبادت؟ شب عاشور امام حسین نے ایک شب کے لیے جنگ کو ٹالا، تو وہ جو سٹیٹمنٹ ہے امام کا، وہ جو بیان ہے امام کا، کیا امام کا بیان ہے؟ خدا جانتا ہے انی احب الصلاح. مولا یہ نہیں فرماتے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز سے محبت ہے. دیکھیے، لذت عبادت محسوس کرنا ہو، آپ دعائے عرفہ پڑھیں. میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہمیشہ ایسی باتوں کی سفارش کرتا ہوں کہ دعاؤں کے فقرات، جملات، اس کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا غور کریں اس پر، اس سے اثر لینے کی کوشش کریں. یہ سب صرف لقلقہ زبانی کے طور پر اتنی بار پڑھ لیا، اتنا ثواب، اتنا پڑھ لیا، اتنی جنت. اس کے علاوہ اس میں ہماری تربیت کی باتیں ہیں، ہماری اس دنیا کی زندگی کے راز و رموز پائے جاتے ہیں. یہ دعائیں صرف ایک ایسی ہی ذکر اور ورد نہیں ہے کہ آپ رٹ لگاتے جائیں اور اس کا ثواب مل جائے گا. ثواب یقیناً ہے، مگر ان باتوں کی گہرائی میں بھی جائیں تو ہماری زندگی کے لیے اس میں رموز ہیں، راز ہیں، درس ہیں، سبق ہیں، پیغامات ہیں. جناب زینب کی عبادت ہے. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیں. ویسے ہمارا احساس ہے کہ عام طور پر یہاں جب ویک ڈیز کی بات ہوتی ہے تو سب ایک طرح سے پریشر میں رہتے ہیں کہ ویک ڈیز ہیں اور جاب ہے، اور جیسے ہی ویکینڈ کی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینشن فری ہوتے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ بہت دیر تک گفتگو نہیں، ایسا نہیں ہے، گھبرائیں نہیں، چند منٹ کا معاملہ ہے. وہ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس سے کہیں بہت زیادہ نہیں. پھر ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. قربانی حسین محبت کی داستان ہے. ہم ان کی محبت کے سائے میں آ جائیں. میں نے جو ابتدا میں عرض کیا، اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو راہ محبت میں احساس سے زحمت نہیں ہوتا، احساس سے لذت ہوتا ہے. آپ دنیا کی ظاہری محبتوں میں چاہنے والے دوست کے لیے ٹائم دیتے ہیں تو آپ زحمت کا احساس نہیں کرتے. ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں رات بھر جاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر اس محنت میں بھی ایک عجیب خوشی رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بھئی بچوں کا گھر بسا رہے ہیں، آپ کو کی نیند کم ہو رہی ہے، آپ کی جیب سے خرچ ہو رہا ہے، کوئی اور خدا نہ خاصا پریشانی نہ ہو، تو عام طور پر چاہے پریشانی میں ٹائم جائے، زحمت جائے، چاہے خوشی میں زحمت ہو، لوگ اندر سے ایک لذت کا احساس کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے. کہ محبت کی بنیاد پر جب اطاعت ہوگی تو وہاں قربانی دیتے ہوئے بھی لذت کا احساس ہوگا. جناب زینب جن کی عظمت کے لیے میں قرآن مجید سے ذرا سا ایک تقابل کر رہا ہوں اشارہ کر کے. جناب مریم کی فضیلتیں آپ قرآن میں پڑھیں. یہ مہینہ ویسے بھی اب آ رہا ہے، نئے سال کا، کرسمس کی باتیں ہیں. آپ اگر جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی عظمت سمجھنا ہو تو قرآن پڑھیں. اور بلکہ عیسائیوں سے بھی کہنا چاہیے کہ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقی عظمت دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو. قرآن مجید قصیدہ پڑھتا جناب مریم کا. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین.
جناب مریم کی تعریف ہو رہی ہے. وہ منتخب تھیں, وہ سلیکٹڈ تھیں, اللہ نے ان کو چنا تھا, انتخاب کیا تھا. جناب مریم کی فضیلتیں ہیں, میں جلدی سے اشارہ کروں. جناب مریم کی 3 خاص فضیلتیں قرآن مجید میں ہیں, آپ قرآن جا کے پڑھیں. 3 خاص فضیلتیں جناب مریم کی قرآن کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا. جناب زکریا پہنچتے دیکھتے, بہت سی فضیلتیں ہیں, میں 3 فضیلتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں تفسیر میں, کہ جناب مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا. جناب زکریا جیسا نبی حضرت مریم کے پاس کھانوں کو دیکھتا, یا مریم انا لک ھذا, یہ کہاں سے آئی ہے غذا تمہارے پاس. اب بحث بھی ہے کہ یہ غذا وہی ظاہری غذا ہوتی تھی یا رزق معنوی, یہ بھی اپنی جگہ پر الگ بحث ہے, لیکن جناب مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. جناب مریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے رزق آتا. دوسری فضیلت جناب مریم کی کیا ہے؟ جناب مریم کی نماز, وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی, رکوع کرتی, وقنوتی ورکعی, رکوع کرو, قنوت پڑھو, دعا کرو, سجدہ کرو. جناب مریم عبادت کے محراب میں کھڑے ہو کر انتہائی محویت اور انہماک کے عالم میں خدا کی عبادت کرتی ہوئی نظر آتی. 2. تیسری فضیلت جناب مریم کی کوئی معمولی فضیلت نہیں, توجہ کا طالب ہوں. حضرت مریم کو چنا اللہ نے جناب عیسیٰ کی ماں بنا کر, جن کو بغیر باپ دنیا میں بھیجنا ہے. جناب مریم کے ہاتھوں میں بچہ ہے, لے کر آئی ہیں, اور زبان کا بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے حکم خداوندی سے. لوگوں نے تانے دینے شروع کیے, بنی اسرائیل نے, کہ ماں کانت امو کے بغیہ, نہ تمہاری ماں بری تھی, نہ تمہارا خاندان خراب تھا, نہ تمہارا پرانا ریکارڈ خراب ہے. ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری شادی بھی نہیں, شوہر بھی نہیں, اور تمہارے ہاتھوں میں بچہ کیسا. جناب مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف, منہ سے کچھ کہا نہیں, ایک دم سے بچے نے بولنا شروع کیا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں بندے خدا ہوں, اللہ کی طرف سے کتاب لے کر کے آیا ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور میرا مشن یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. بڑی باتیں ہیں. یعنی جناب عیسیٰ کی نبوت کا مشن یہ ہے, وہ برم بوالدتی. دیکھیے یہ ہے اسلام, ماں باپ کا اتنا خیال نبوت کے کاموں میں, اپنے کاموں میں سے جناب عیسیٰ کہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب مریم نے اشارہ کیا تھا تو لوگوں کے درمیان بڑا غصہ آیا تھا کہ تم ایک تو ہمارے سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی ہو, اور پھر بچے کی طرف اشارہ کر کے ہمارا مذاق اڑانا چاہتی ہو, بچہ بھی بولتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک دلیل بڑی واضح ہے, جو خدا کا بنایا ہوتا ہے اس کے یہاں بچپنے اور جوانی اور ضعیفی کا فرق نہیں ہوتا. یہ تو قرآن ماننے والوں کے لیے طے ہے نا, مسلمان قرآن کو تو مانتے ہیں. اب اگر کوئی امام بچپنے میں امام نظر آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا ہے. جو خدا کا بنایا ہوتا ہے وہ عمر کی قید اس میں نہیں ہوتی ہے. اچھا, اب جناب مریم پر جب وقت آیا تو جناب مریم کی تیسری فضیلت, جب مریم پر وقت آیا تو حجت الہی نبی خدا نے جناب مریم کے ڈیفنس میں جناب مریم کا دفاع کرتے ہوئے گہوارے سے کلام کیا. میں جلدی سے باتوں کو سمیٹ دوں. 3 فضیلتیں جناب مریم کی. پہلی فضیلت رزق جنت, دوسری فضیلت ان کی خاص عبادت, تیسری فضیلت جب ان پر وقت آ جائے تو اللہ کا نمائندہ حجت الہی ان کے دفاع میں بول اٹھے, ان کے لیے سپر بن جائیں. آئیں جناب زینب کے حوالے سے ان 3 باتوں پر غور کرتے ہیں. جنت جناب زینب کو کون سی غذا ملی؟ جنت کی غذا جتنی بھی محترم ہو, اس غذا سے تو افضل نہیں ہو سکتی جو زمین سے آسمان میں لے جائی گئی. آپ کی توجہ ہے؟ خانے جنت کی اہمیت جناب سیدہ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیوں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. یہی تو بات ہے کہ وہاں سے فرشتے آتے تھے. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, روٹیاں اوپر گئی, قرآن نیچے آ گیا. جنت کی غذا کا احترام اور اس کی عظمت اپنی جگہ, مگر دست زہرا کی بنی ہوئی روٹیوں کی بات الگ. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسری فضیلت
جناب مریم کی نماز، رکوع، قنوت، سجدے، تاریخ حضرت مریم کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے جناب مریم کی خدمت میں عرض کرے گی، اے بی بی، محراب عبادت میں پرسکون ماحول میں چاروں طرف سے چار دیواری میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور ہے، شام غریباں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہنا اور ہے۔ عبادت وہ بھی ہے، عبادت یہ بھی ہے، مگر کتنا فرق ہے دو عبادتوں میں۔ تیسرا مرحلہ اگر آپ کی توجہ ہے میں جلدی سے عرض کر دوں گا، جب جناب مریم پر وقت آ جائے تو نبی خدا ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے۔ زینب کون؟ 11 محرم جب سید سجاد کا چہرہ زرد ہو جائے، ابن زیاد کے دربار میں جب ظالم سید سجاد کو قتل کرنا چاہے، یزید کے دربار میں جب جلاد کو بلایا جائے، علی کی بیٹی امام وقت کا سپر بن جاتی ہے، وہ جس نے اپنے بچوں کو تو قربان کر دیا مگر امام کی نصرت پر آمادہ رہی، سپر بن کے کہتی ہے نہیں، جب تک زینب زندہ ہے کوئی امام وقت پر آنچ نہیں لا سکتا، کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جناب مریم کی عظمت یہ ہے کہ ان پر وقت آ جائے تو اللہ کی حجت ان کی حفاظت کرے، اور زینب وہ جب حجت الہی پر وقت آ جائے تو زینب سپر بن کر کے حجت الہی کی حفاظت کرے۔ کتنا فرق ہے، حجت الہی حفاظت کرے یا حجت الہی کی حفاظت کرے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، قرآن مجید کی گفتگو ہے، تاریخ کی حقیقت میں یہ عظمتیں ہیں۔ اور یہ معراج کہاں پہنچی؟ کا محبت ہے اللہ اور اللہ والوں سے، اطاعت کا جذبہ ہے۔ عزیزو یہ صرف اطاعت ہی کا جذبہ تھا۔ اگر آپ بھائی بہن کے ہی رشتے میں دیکھیں، بھائی بہن سے چاہے جتنا لگاؤ ہو، کسی ماں کے لیے اپنے بچوں سے زیادہ، بچوں کی جان سے زیادہ اتنا عزیز کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ اگر صرف آپ بھائی بہن کی بات کریں، نہیں، یوں دیکھیں آپ، امام وقت کی نصرت، امام وقت کی اطاعت، زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہوئے دین کی حفاظت کرنا، نمائندہ الہی اور نبیوں کے وارث کی مدد کرنا، اس جذبے میں جناب زینب کے کردار کو دیکھیں۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بہت مقدس تھا، لیکن یہ وہ جذبہ ہے، یعنی جب کردار چھن چھن کے تاریخ میں آتے ہیں اور پرانی تمام بیویوں کی میراث ملتی ہے جناب خدیجہ تک پہنچتے ہوئے، جناب خدیجہ سے سیدہ اور جناب سیدہ سے پہنچتے ہوئے بی بی زینب تک، تو یہاں محافظت امام کا جذبہ ہے، امام کی نصرت کا جذبہ ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ اس بی بی کو خراج پیش کرتی ہے۔ عزیزو، ماہ سفر کی تاریخیں گزر رہی ہیں اور 40 کے قریب ہم پہنچنے ہی والے ہیں، اور ان دنوں میں ان تاریخوں میں یہ بیان اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی سبق لیں، عزم و ہمت اپنے اندر پیدا کریں، اپنی محبت کی گہرائی میں جائیں اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے منزل نجات تک پہنچیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنے ظرف کو بڑھائیں، معرفت کی راہ میں گامزن رہیں، آگے بڑھتے جائیں، یہ سلسلہ ترقی کا جاری رہے۔ یہ وہ کردار ہیں جو باقی رہنے والے کردار ہیں۔ بی بی جناب زینب جس نے سید سجاد کی حفاظت کی، کس عالم میں حفاظت کی؟ 11 محرم، اگر اس سے آپ پہلے جائیں، شب عاشور، صبح عاشور تک تبدیل ہوتے ہوئے اور بھی مائیں اور جناب زینب بھی، بیٹا کل میرے آقا پر قربان ہونے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ماں نے تیار کرایا۔ دنیا کے اندر مائیں کسی خوشی کے جشن میں جانے کے لیے بچوں کو اچھا کپڑا پہناتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں، تیار کراتی ہیں کہ جشن میں جانا ہے، خوشی میں جانا ہے۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو جشن شہادت کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ بچوں کا قد چھوٹا تھا اور تلوار زمین پہ خط کھینچی جا رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے مقتل نہیں پڑھنا ہے، نتیجہ یہ ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ جب دونوں بچے، دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو ایک مرتبہ آواز دی، یا خالہ ادرکنی۔ ادھر 2 کمسن بچوں کے جنازے آئے، ماں نے سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، شکرن للہ، شکرن للہ، میرا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 11 محرم بیبیاں اپنے وارثوں کے جنازوں سے جدا ہو رہی تھیں، رخصتی لے رہی تھیں، سب سے رخصت ہو رہی تھیں، لیکن زینب سید سجاد کے سرانے اپنے بابا کے اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کے پاس کھڑی، اے بیٹا سید سجاد، یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے اپنے بھائی کی کٹی گردن پہ لب رکھ دی ہے۔
تاریخ میں ہے کہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو جب امیر المومنین نے قتل کیا ایک گستاخ کافر کو، تو جنگ کا دستور یہ تھا کہ اس کا لباس، اس کی تلوار، اس کی زرہ قتل کرنے والے کا حق بن جاتی، مال غنیمت بن جاتا۔ امیر المومنین اس کے بدن پر اس کا قیمتی لباس اور قیمتی زرہ چھوڑ آئے۔ لوگوں نے کہا یا علی، زرہ اس کی، عمرو ابن عبدود کی، ایک کافر، ایک گستاخ پہلوان، گستاخ رسول تھا، تمہارا حق تھا، تم نے کیوں نہیں اتار لیا؟ بڑی قیمتی زرہ تھی، بہت زیادہ اس کی قیمت تھی۔ یا ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی کہا یا علی، تم کو راہ خدا میں خرچ کرنا یتیم اور غریبوں کے کام آنا پسند ہے، اپنے لیے نہیں چاہیے تو لے کے کسی اور کو دے دیتے۔ امیر المومنین نے اس کے بدن میں اس کی زرہ چھوڑ دی، چلے آئے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو کہا کہ دیکھو، آنے والا کافر ضرور تھا، گستاخ رسول ضرور تھا، مگر اپنے قبیلے میں اس کی پہچان تھی اور وہ ایک بڑا جانا پہچانا شخص تھا۔ ہم اہل بیت نہیں چاہتے کہ دشمن کافر ہی صحیح اس کے جنازے کی توہین ہو جائے، بے حرمتی ہو جائے، جنازے کی شان و شوکت میں کمی آ جائے۔ یہی وجہ تاریخ میں ہے کہ عمرو ابن عبدود کی بہن روتے ہوئے آئی، گریا کرتے ہوئے آئی جب بھائی کے مر جانے کی خبر سنی، لیکن جیسے ہی بھائی کے جنازے پہ پہنچی کہا نہیں بھائی، شعر پڑھتی ہے، خدا کی قسم میں تجھ پر نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تو رونے کے قابل نہیں ہے، تجھ کو کسی کریم نے قتل کیا ہے، کسی کریم کے ہاتھوں تو قتل ہوا ہے جس نے تیرے جنازے کی شان و شوکت کا خیال کیا۔ میں عرض کروں گا مولا علی، ایک گستاخ کافر پہلوان کے جنازے کے احترام کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں 11 محرم کو آئیے دیکھیں، بہن بھائی کے جنازے پہ کھڑی ہے، سید سجاد کو تسلی و دلاسا دے چکی اور اس کے بعد بیان کرتی ہے، خطاب کرتی ہے اپنے بھائی کے جنازے سے پہلے مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول اللہ، ملائکہ آسمان کا درود و سلام ہو آپ پر، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ وہی حسین ہے جسے آپ دوش پر بٹھایا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس کے سینے کا بوسہ لیتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس کے گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے، آج خون میں غلطہ، بیابان کی دھول اس کا کفن بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے، بیوی نے اپنی ماں جناب سیدہ کو بھی یاد کیا، پھر یاد کرنے کے بعد کہتی ہیں جنازے سے خطاب کر کے بھیا حسین، آج میں آپ کا ایسے بوسہ لوں گی، اس طرح سے بوسہ لوں گی کہ نانا رسول اللہ نے لیا، نہ نانا نہ بابا علی مرتضیٰ نے آپ کا ایسا بوسے لیے، نہ ماں فاطمہ نے۔ ایک مرتبہ کٹی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا، کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے بھیا حسین، بار مصیبت نہیں اٹھتا، اے بھیا ذرا اپنے بیمار کا حال تو دیکھو، اے بھیا ذرا سکینہ کی حالت تو دیکھو، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس مجلس تمام ہے، دو ایک جملے اور ظاہر ہے گریہ معال مجلس ہوتا ہے، اللہ آپ کی جائز حاجتوں کو پورا کرے، بیماروں کو شفا ملے۔ 40 کی تاریخیں ہیں، زائرین کے قافلے جا رہے ہیں، اللہ تمام زائرین کی حفاظت کرے، عزاداروں کی حفاظت کرے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے، علماء مراجع کو نصرت و حفاظت و سلامتی ملے۔ اللہ ہماری نسلوں میں امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کی راہ پر چلنے کا جذبہ گامزن کرے، ہم دنیا میں جئیں تو اس دولت کے ساتھ دنیا سے اٹھیں تو اس دولت کے ساتھ عزاداروں۔ تاریخیں گزرتی گئی، بہن امام وقت کی نصرت کرتی رہی، گریہ کیا تو اپنے بھائی پہ گریہ کیا، یاد کیا تو اپنے بھائی کو یاد کیا، پیغام پہنچایا تو اپنے بھائی کا، یہاں تک کہ قید خانے شام سے رہا ہونے لگی تو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی سر آتا تو ایک ایک سر کی آمد پر اس سر کی وارث بی بی بڑھتی، دامن پھیلا کے اپنے وارث کا سر آغوش میں لے لیتی، یہاں تک کہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے 2 کمسن بچوں کے سر آئے، کوئی خاتون آگے نہ بڑھی تو ایک مرتبہ شام کی کسی عورت نے کہہ دیا کیا ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کے سروں کو لے؟ ایک مرتبہ بی بی نے بڑھ کر آواز دی نہیں، زینب زندہ تو ہے مگر ماتم کرے گی اپنے بھائی کا۔ اللہ اکبر۔ منزلیں آگے بڑھی، لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا پہنچا، بی بی نے خود کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا، بھیا یہ زینب آئی ہے شام سے رہا ہو کر، بھیا آپ کے بعد بڑے تازیانے سہے، آپ کے بعد بڑی اذیتیں سہی، 3 دن تک یا جتنی بھی مدت تھی کربلا میں
میں ماتم ہوتا رہا، لیکن یہاں بھی بی بی نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. بس آخری جملہ آزادارو، ایک مرتبہ مدینہ قافلہ پہنچا. مدینہ پہنچنے کے بعد جناب عبداللہ کی گزارش پر، امام سید سجاد کے اشارے پر بی بی جب اپنے گھر آئی. اب میرا دل کہتا ہے یہ وہ موقع تھا جب بی بی نے اپنا مشن مکمل کر دیا، مقصد تمام کر دیا، مجلس کا اہتمام بھی کر دیا، دنیا کے اندر شہادت حسین کا مقصد باقی رہنے کا اہتمام بھی کر دیا. اب اس کے بعد ایک ماں کا دل تھا جو بول اٹھتا ہے. جیسے ہی جناب زینب خانہ عبداللہ میں آئی، عزادارو سن سکو گے، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے امامے نظر آئے، دو چھوٹے مسلح، وہ محراب. ایک مرتبہ ماں کا دل ٹوٹا. زینب نے کربلا کا رخ کیا. اے میرے لال اونو محمد، اے میرے گھر کی زینت، اے میرے بچوں، تمہارے بغیر سونا ہے، یہ گھر سناٹا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مع حسین.